درجہ احسان یہ ہے کہ آپ نے خضوع خضوع کے ساتھ اللہ کی عبادات کرنی ہے. اسلام ڈیٹم لیول کی چیز ہے, سب سے بنیادی چیز ہے کہ جو بھی کلمے کی گواہی دیتا ہے, نماز پڑھ لیتا ہے اور فرائض پورے کرتا ہے, ہم اسے مسلم کہیں گے کہ اس نے اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا. اب جب وہ اسلام کو پریکٹس کرنا شروع کرے گا تو پھر وہ ایمان کے درجے پہ پہنچے گا کہ ہم مؤمن ہو جائے گا وہ. جیسا کہ سورہ الحجرات میں آتا ہے کہ یہ اعرابی لوگ کہتے ہیں, پینڈو لوگ, کہ ہم ایمان لے کر آئے. نبی تم فرماؤ تم ایمان نہیں لے کر آئے, تم اسلام لے کر آئے ہو. ایمان تو تمہارے دلوں میں بھی داخل نہیں ہوا. ایمان ایک دن میں تو داخل نہیں ہوتا. مجھے بتائیں, ابو سفیان نے جب کلمہ پڑھا ہے فتح مکہ کے موقع کے اوپر, تو کیا ایک دن میں اس کا سوئچ آن ہو گیا اور وہ رسول اللہ جس سے پوری زندگی وہ لڑتا رہا, ان کی محبت ایک سیکنڈ میں سب سے بڑھ کر ہو جائے گی؟ نہیں, آہستہ آہستہ ارن کرنے سے آئے گی. ایون آج کا مسلمان بھی نبی کی محبت کو ارن کرے گا تو آئے گی. ایک تو جذباتی ڈاکٹر ہے نا, وہ جتنے مرضی کریں, اس میں تو لوگ رو بھی لیں گے, نماز فجر کی نہیں پڑھیں گے, رو لیں گے, داڑھی نہیں رکھیں گے, رو لیں گے, وہ تو ایوی کہانی ہے نا. تو اسی طریقے سے اس کا اعلیٰ درجہ ہے ایمان. پھر اللہ کو ماننے کا نام اسلام ہے, اور اللہ کی مان لینا ہر معاملے میں, یہ ایمان ہے. یہی مسلم اور مومن میں فرق ہے. اور ایک اعلیٰ ترین درجہ ہے درجہ احسان, کہ پھر وہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اس کا بے شک میری نماز اور میری قربانی, میرا جینا, میرا مرنا سب اللہ کے لیے. جسے بخاری شریف میں کہا گیا میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں, میں اس کے کان بن جاتا ہوں, میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں. جس سے انہوں نے وہ اور چیزیں نکالنا شروع کر دیں. وہ اس لیے کہ پوری حدیث نہیں پڑھی, آگے الفاظ ہیں, جب ایسا بندہ مجھ سے اپنے دشمن کے اگینسٹ پناہ مانگتا ہے میں اسے پناہ دیتا ہوں. حالانکہ ہونا چاہیے تھا ایسا بندہ جو اینج کر دیتا ہے اونج ہو جاتا ہے نا, کچھ بھی نہیں ہوتا. ساڑھی ویڈیوز تو بعد تو ویسے ہی کچھ ہونا بند ہو گیا ہے. قبض کی کیفیت میں چلے گئے. اچھا, یہ قبض جو ہے نا پنجابی میں تو اور اردو میں قبض اور چیز ہے, وہ پیٹ کی قبض ہے. تصوف کی یہ ٹرم ہے قبض. مجھے تصوف کی ساری ٹرمنالوجیز آتی ہیں. ایک ٹرم ہے قبض, ایک ہے بست. اچھا, یہ ہے جینون ہے ٹرمز, نام کوئی بھی دے دیں. قبض یہ ہے کہ بعض اوقات بندہ ایسی کیفیت میں جاتا ہے کہ اچھی سی اچھی چیزوں کا بھی نا نیگیٹو پہلو بندے کے دماغ کے آگے آ رہا ہوتا ہے. بندہ یہ کہتا ہے نا میرا موڈ آف ہے. بڑی چیزیں جو اچھی بھی لگتی ہیں نا اس وقت بھی بندہ دیکھ, ایون چھوٹا بچہ بھی سامنے آیا, بندہ کہتا ہے یار دور کرو اس کو. یہ قبض کی کیفیت. یہی کیفیت آپ کی ریلیجن کو پریکٹس کرنے میں آ جاتی ہے کہ بڑی کوشش کر رہے ہیں, نماز اس خوشی خوشی سے نہیں پڑھی جا رہی. یہ اللہ نے جان بوجھ کے رکھی ہے, کیونکہ یہ قبض ہوگی نا تو بست کا مزہ آئے گا. جب تک پیاس نہیں لگے گی تو ٹھنڈے پانی کی قدر نہیں آئے گی. اور یہ صحابہ کے ساتھ بھی ہوتی تھی. وہ حنظلہ منافق ہو گیا, بخاری والی حدیث, جو حضرت بکر صدیق کو ملے تو انہوں نے کہا حنظلہ منافق ہو گیا. بولے کیا ہے جی, کیا ہوا؟ تو حضرت بکر صدیق انہوں نے عرض کی کہ حضور جب رسول اللہ کے پاس بیٹھتے ہیں تو لگتا ہے یہ جنت, یہ دوزخ, یہ سب کچھ. اٹھ کے جاتے ہیں بیوی بچوں میں تو پھر گراف نیچے آ جاتا ہے. انہوں نے کہا یہ تو میرے ساتھ بھی ہوتا ہے. یہ حضرت بکر کے ساتھ. تو آڈا کیڑا والی ہے وہ بکر تو ہوتے ہیں کہانی بازو, ہر ٹائم کیفیت ہی چاہتے ہیں. وہ کیفیت ہی چاہتے ہیں, پلان کر رہے ہوتے ہیں وہ تو کس طریقے نال دال آنا ہے, کیفیت ہی چاہتے ہیں. اچھا, کہ اگلا ہوں کیڑا پتا سٹنا ہے تواڈے تے. ابو بکر سے بڑا کون ولی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. تو انہوں نے بھی رونا شروع کر دیا. حضور کے پاس آیا, آپ نے فرمایا کہ اگر ہر وقت یہ کیفیت ہو تو پھر تو فرشتے تم سے مصافحہ کریں آ کے. ایسے ہو نہیں سکتا, یہ پاسبل نہیں ہے. یہ قبض کی کیفیت رہتی ہے. اور اس کے اگینسٹ ہے بست, کشادہ. جب بندے کا موڈ صحیح ہوتا ہے نا, بری چیزیں بندہ اگنور کرنا شروع کر دیتا ہے, اور ہر زندگی کا ہر پہلو میں نا پازیٹیو چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں. یہ کیفیت آپ نے کبھی دیکھی ہے؟ ہر بندہ اس کیفیت سے گزرتا ہے. تو تصوف میں اس کے لیے قبض اور بست کی کیفیت استعمال کرتے ہیں. تو لیکن ان ساری چیزوں میں آپ نے علم کو فالو کرنا ہے. نماز پڑھنے میں کنسنٹریشن, مزہ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا, یہ فرض ہے, اس کو آپ نے اسی طریقے سے ادا کرنا ہے. یہ نہیں کہنا کہ آج مزہ نہیں آ رہا تو چھوڑ دو, میں اب 12 سنت موقتہ جو پڑھتا ہوں آج نہیں پڑھوں گا. اس کو اس دن ڈیوٹی سمجھ کے کر لیں. آپ کا ملازم بھی کئی چیز اگر بے دلی سے کر لے تو تنخواہ آپ اس کی نہیں کاٹتے. کبھی وہ خوشی سے بھی کر لیتا ہے, کبھی بے دلی سے کرتا ہے, کیونکہ آپ کہتے ہیں کام تو پورا کیا ہے نا. اللہ تعالیٰ بھی آپ کو اگنور کرتا ہے. اسی لیے دیکھ لیں کسی نے بھی نماز کے فرائض میں خشوع خضوع کو نہیں لکھا, ورنہ تو کوئی بندہ نماز ہی نہ پڑھتا. ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ اکبر سے شروع کرنی ہے,
فاتحہ پڑھنی ہے, کھڑے ایسے ہونا ہے, سب ظاہری پوسچرز اور جو پڑھا جا رہا ہے اس کے اوپر آپ کو فرائض بتا رہے ہوتے ہیں. کبھی کوئی یہ نہیں کہتا کہ ذرا لمحے کے لیے بھی آپ کا دھیان بٹا تو نماز ختم. یہ کئی نماز کے فرائض میں ڈسکس ہی نہیں ہوتی چیز. یہ ہے دین فطرت. وہ دماغ میں کتنے کیمیکل ریئیکشن جاری ہیں, پورا دن بیٹھ کے تو آپ دنیا کا حساب کر رہے ہیں, اور جناب 1:30 بجے زہر کی نماز ہے, 1:28 پہ بھاگتے ہیں, 2 منٹ میں وضو کر کے پہلی رکعت میں جب پہنچیں گے تو آدھا حساب ہی چل رہا ہوگا نا. کوئی سوئچ تو نہیں آن ہو جائے. ہاں اذان ہو, آپ اذان سے پہلے مسجد کے چل پڑیں, مسجد میں وضو کرتے ہوئے اذان ہو رہی ہو, 15 منٹ ابھی باقی ہوں, تسلی سے آپ سنتیں ادا کریں. اس کے بعد تھوڑا ٹائم بعد جائے قرآن پڑھیں, تھوڑی سی آپ اذکار کریں. پھر جب آپ فرض کے لیے کھڑے ہوں گے نا تو کسی حد تک آپ کی کسر, کیونکہ آپ وہ گاڑی میں سوار ہوئے ہوں گے, تسی نزدے گڈی پڑھتے ہو ہفتے تفتے, ٹھیک ہے, تو تمہوں گیٹ تے ہی جگہ لبنی ہے نا. آخری رکعت میں جا کے مل رہے ہوتے ہیں, اور کوشش ہوتی ہے, ایک ملتے آخری رکعت میں, اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو تکبیر اللہ سے ملے نا ان سے پہلے میں سلام پھیر کے اٹھ کے باہر نکل جاؤں نا. پھر کہانی تو کتوں ملنی ہے. یہ اس طرح نہیں ہوگا, یہ بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. تو احسان کا درجہ جو ہے وہ, اور یہ احسان صرف نماز میں نہیں ہے. یہاں تو ویسے نماز کا ذکر ہے نا کہ یوں نماز پڑھو, اور نماز کے علاوہ بھی ہر وقت احسان کی کیفیت ہونی چاہیے بندے کی. یہ نہیں ہے کہ نمازوں کا خدا اور ہے اور دودھ بیچنے کا خدا اور نہیں, وہاں بھی آپ نے ملاوٹ نہیں کرنی, پکڑے جائیں گے.